اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ براءت آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 47، 42 سے 47. جنگ تبوکی کے کانٹیکسٹ میں گفتگو آگے بڑھتی ہے اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لو کان عرضا قریبا، اگر قریبی کوئی منفعت ہوتی، یعنی کوئی ایسا نفع کہ جس کو حاصل کرنا بہت آسان ہوتا، قریباً اس کو حاصل کیا جا سکتا، وسفرا قاصدا، اور سفر معمولی ہوتا، ایک ایسا سفر کہ جس کے اندر سہولت ہوتی، کوئی لمبا سفر نہ ہوتا، لتبعوکا، تو یہ آپ کا اتباع کرتے. یعنی یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو کمزوری دکھا رہے تھے اور ساتھ چلنے سے پس و پیش کر رہے تھے، انہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، مگر ان پر بڑی دور دراز مسافت پڑ گئی. یہ جو شام تک تقریباً جانا پڑ جائے گا تو یہ ٹھیک ٹھاک لمبا سفر ہے کہ جو ان کو بھاری لگ رہا ہے. بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب یہ لوگ قسم کھائیں گے اللہ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہم روانہ ہو سکتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے. یعنی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، اور ہم اپنا عذر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہلکون انفسہم، وہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یعنی ان کے جھوٹ خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. مگر اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کا سورس کیا ہے؟ پیغمبر کو کیسے پتہ چلے کہ ان میں سے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں؟ پیغمبر اکرم کو یا تو وحی کے ذریعے سے خدا بتائے، یا مثلا پروردگار عالم نے جو لوح محفوظ ہے اس کا مطالعہ پیغمبر اکرم کر لیں. اور ایک یہ کہ اسباب ظاہری سے، لوگوں کے رویے سے کسی چیز کا پتہ چلے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت سارے معاملات اسباب ظاہری کے ماتحت ہی کرتے تھے تاکہ رول ماڈل لوگوں کے لیے بن سکے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض ان منافقین میں سے کچھ نے آ کر عذر کیا اور پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے. اچھا، قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ نور میں اس بات کو بیان بھی کیا ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر وہ اپنی کسی مجبوری سے جنگ میں نہ جانے کی اجازت مانگیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جسے آپ چاہیں اجازت دے دیجئے. یہ سورہ نور کے اندر بہت وضاحت موجود ہے. تو پیغمبر اکرم کو یہ حق تو پروردگار عالم نے دیا ہوا تھا، لہذا پروردگار عالم کے اس اذن کے بعد پیغمبر اکرم کسی کا اگر عذر قبول کر لیں تو پیغمبر اکرم پر کوئی الزام نہیں ہے. مگر اب ایک محبت بھرا انداز جو ہو سکتا ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، کہ جس کو ہم دوسری آیتوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، کہ جیسے پروردگار عالم نے سورہ طٰہٰ کے آغاز میں کہا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اے طیب اور طاہر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت پہ پڑ جائیں. یا اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ہم دیکھتے ہیں غالباً سورہ کہف میں کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس کلام کے اوپر، غم سے کیا آپ جان دے دیں گے. اب یہ جو انداز ہوتا ہے یہ محبت بھرا انداز ہوتا ہے. اگر اس کو سطحی طور پر دیکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ گویا پیغمبر اکرم کو ڈانٹ دیا گیا، یہ ڈانٹا نہیں گیا ہے، یہ پیغمبر اکرم کی جو ایکسٹرا ایفرٹس ہیں آؤٹ آف دا وے جا کر پروردگار عالم اس کے بارے میں اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے کہ حبیب اتنا بھی ہم نے آپ سے نہیں مانگا. تو پیغمبر اکرم کا جو درد ہے دل میں قوم کے لیے، امت کے لیے، وہ تو ہر ایک کے لیے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جنت کا مستحق بنا دیں. مگر اب ظاہر ہے کہ کوئی منافق اگر اپنی منافقت پر باقی رہے اور کوئی کافر اپنے کفر پر باقی رہے اور کوئی مشرک اپنے شرک پر باقی رہے تو پیغمبر اکرم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا. مگر پروردگار عالم نے اس موقع پر کہ حبیب آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے تو یہ ہوتا
کہ یہ ایکسپوز ہو جاتے اس موقع پر، یعنی گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو اجازت دی تھی، مگر اس موقع پر تو یہ بس ایکسپوز ظاہری طور پر بھی ہونے والے تھے۔ عف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، کیوں آپ نے انہیں اجازت دی، لما اذنت لہم حتی یتبین لک، یہاں تک کہ کھل نہ جائیں آپ پر وہ جو سچے ہیں اور وہ معلوم ہو جائیں کہ جو جھوٹے ہیں، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ یہ بات یہاں پر آ گئی، اسی کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے، سورہ نور والی آیت اور وہ جو دوسری جگہوں پر محبت بھرے انداز میں جو ہے ایک ایسا انداز کہ جس کو اگر صرف سطحی نظر سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ گویا پروردگار عالم نے کوئی ناراضی یا برہمی کا اظہار کیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تمام آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لا یستأذنک، کہ نہیں آپ سے چھٹی مانگتے، اذن اجازت نہیں مانگتے کہ جنگ میں ہم نہیں جانا چاہتے، الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ اس کام سے رخصت نہیں مانگتے۔ وہ کون سا کام ہے؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی یہ پرہیزگار ہیں، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے کو پسند کرتے ہیں اور کبھی بھی رخصت نہیں مانگیں گے، چھٹی نہیں مانگیں گے۔ تو کون چھٹی مانگے گا؟ انما یستأذنک، بس وہی آپ سے چھٹی کے طالب ہیں، الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک ہی میں ڈان وڈول رہتے ہیں، یعنی ان کا کوئی یقین نہیں ہے، ڈھلمل یقین ہے، شک کی حالت میں رہتے ہیں اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ باہر نکلنے کی نیت رکھتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے، یعنی ایک شخص اگر کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی پریپریشن بتاتی ہے کہ واقعاً یہ اس مقصد کے حصول میں کتنا سنجیدہ ہے۔ یعنی پیچھے ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، یا عنقریب قسم کھا کر کہیں گے، مگر کیا ان کی بات کا اعتبار ان کا انداز بتا رہا ہے کہ نہ یہ وسائل فراہم کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں، نہ کسی قسم کی زحمت برداشت کر رہے ہیں، تو اگر ان کا واقعاً ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے تیاری کرتے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبعاثهم، کہ اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا، اللہ کو ان کا چل کھڑا ہونا ناپسند تھا، یعنی جس طریقے سے یہ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ مومن ہوتے، آخرت پر ایمان ہوتا، متقی ہوتے، تو جہاد اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے یہ تڑپ رہے ہوتے مال سے، اپنی جان سے، اور پھر اس کا اظہار اس طرح سے ہوتا کہ جو جس کے بس میں ہوتا وہ اس طریقے سے تیاری کر رہا ہوتا۔ جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اب ایسے لوگوں کو ساتھ لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر یہ جاتے تو بھی نقصان پہنچاتے، جو بات آگے آ بھی رہی ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے کیا کیا، ان کی ان حرکتوں کی بات کہ ایک توفیق کا سلب کرنا، ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، کہ اللہ کو ان کا چل کھڑا ہونا ناپسند تھا، فثبتہم، تو ان کی ہمت اللہ نے پست کر دی، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور یہ کہہ دیا گیا کہ بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یہ بالکل کن فیکون والا معاملہ بن جاتا ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے ان سے توفیق بالکل سلب کر لی، ان کے ارادے کمزور تھے، یہ چلتے تو بھی نقصان پہنچاتے، لہذا پروردگار عالم نے ان سے توفیق ہی کو سلب کر لیا۔ اور یہ جو بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان افراد کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو عذر ہے وہ جینون ہے، مگر ان کے پاس کوئی جینون عذر نہیں ہے، مگر اب ان سے توفیق سلب کی جاتی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد پروردگار خود فرماتا ہے کہ لو خرجوا فیکم، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے، ما زادوکم الا خبالہ، تو وہ خرابیوں ہی میں اضافہ کرتے، ولا اودعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، یعنی تمہارے درمیان فتنہ فساد کرتے، چغل خوریاں کرتے، منتشر کرنے کی کوشش کرتے، فساد مچانے کی کوشش کرتے، یبغونکم الفتنہ، اس کوشش میں کہ تم میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں بھی ان کے بڑے سننے والے موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہی وہ آیتیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شخص جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اظہار ایمان کر بھی لے تو وہ کوئی بہت
مضبوطی کے ساتھ ایمان لے آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ وہ جو نکل بھی رہے ہیں ساتھ میں، ان میں بھی ایسے افراد ہیں کہ جو ایسے افراد جو کہ منافقین ہیں ان کے بڑے سننے والے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 47 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ دعائے پروردگار سے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔